میرے معزز سامعین، ہمارے مضمون کا عنوان ہے کیا قیامت قریب ہے؟ لہٰذا اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ کیا واقعی قیامت قریب ہے؟ اگرچہ قیامت کے دن کا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ وہ کب آئے گی، کس دن آئے گی، لیکن ہم یہاں ان احادیث مبارکہ پر غور و فکر کرتے ہیں جن کے ذریعے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے واقعات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ احادیث علامات قرب قیامت کے متعلق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے دنیا پر رونما ہونے والے تقریباً تمام اہم واقعات کی پہلے ہی پیشن گوئیاں فرما دی تھیں، جس کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے عطا فرمایا تھا۔ ان احادیث مبارکہ کو علماء و مفکرین امت نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، علامات بعیدہ، یعنی وہ علامات جو قیامت کے آنے سے بہت پہلے گزر چکی ہیں، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو کہ قرب قیامت کی پہلی نشانی ہے۔ نمبر 2، علامات متوسطہ، یعنی وہ علامات جو قیامت کے نہ تو بہت قریب ہیں اور نہ قیامت سے بہت پہلے کی ہیں، بلکہ وہ درمیان میں ہیں، یعنی ان علامات قیامت اور قیامت کے قائم ہونے تک ان کا فاصلہ بس درمیانہ ہے۔ نمبر 3، علامات کبریٰ، یعنی قرب قیامت کی آخری علامات، اور یہ غالباً 10 بڑی علامات ہیں۔ لیکن سامعین، ابھی ہم ان چند احادیث مبارکہ کا ذکر کریں گے جن کا تعلق ظہور امام مہدی کے قریب کے زمانے سے ہے، اور پھر جو احادیث مبارکہ علامات کبریٰ سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز کیا قیامت قریب ہے کی قسط نمبر 30۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، اب ہم آپ کے سامنے ظہور حضرت امام مہدی کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ پیش فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی آخر زمان مجھ سے یعنی میری نسل سے ہوگا، اس کا چہرہ خوب نورانی، چمکدار اور ناک ستواں ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ کتاب ہے جی ابو داؤد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 588۔ اب ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ حوالہ ہے جی کتاب ہے سنت کی ترمذی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 47۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے برخوردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید نامزد کیا ہے۔ اس کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا نام وہی ہوگا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ سیرت و اخلاق میں میرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشابہ ہوگا اور شکل و صورت میں اس کا مشابہ نہ ہوگا۔ یہ جی کتاب ابو داؤد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 589۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک خلیفہ کی وفات پر مدینہ کے مسلمانوں میں نئے خلیفہ کے انتخاب پر اختلاف ہوگا۔ خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص
اس خیال سے کہ لوگ کہیں اس کو خلیفہ نہ بنا دیں، مدینے سے مکہ چلا جائے گا۔ لوگ اسے پہچان لیں گے کہ یہی مہدی آخر زمان ہے، اسے گھر سے باہر نکال لائیں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ یہ خبر سن کر شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوگا۔ چنانچہ جب لشکر بیدا یعنی مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے پہنچے گا تو اللہ کے حکم سے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے امام مہدی کے پاس شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء حاضر ہوں گے۔ پھر ایک شخص شام سے نکلے گا جس کا ننیال قبیلہ بنی کلب ہوگا۔ وہ اپنا لشکر ان کے خلاف یعنی امام مہدی کے خلاف مقابلے کے لیے روانہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو شکست دے گا جس کے نتیجے میں ان پر آفت آئے گی۔ یہی کلب کی جنگ ہے۔ وہ شخص خسارے میں رہے گا جو کلب کی غنیمت سے محروم رہا۔ پھر وہ مہدی خزانوں کو کھول دیں گے اور مال تقسیم کریں گے اور اسلام دنیا میں مستحکم ہو جائے گا۔ وہ اس طرح 7 یا 9 سال گزاریں گے، پھر وفات پا جائیں گے اور لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ کتاب ابو داؤد کا حوالہ ہے جی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان آئے جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں اور چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند فرمایا ہے، اور یقیناً میرے بعد اہل بیت کو آزمائشوں، جلا وطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ لوگ مجاہدین اسلام آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے، چنانچہ وہ عمارت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو عمارت نہیں دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی۔ پھر وہ بنی ہاشم ان کو عمارت دے دیں گے، لیکن اب وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مراد امام مہدی ہیں ان کو عمارت دیں گے، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے پہلے وہ نا انصافی سے بھری ہوئی تھی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان کے ساتھ شامل ہو جائے، خواہ برف پر گھسٹ کے آنا پڑے۔ حوالہ ہے جی کتاب سنن ابن ماجہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 366۔ سامعین، نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب راستے بند ہو جائیں گے اور فتنوں کا دورہ ہوگا تو مختلف اطراف سے 7 عالم نکلیں گے۔ انہوں نے ملاقات کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے زیادہ آدمی بیعت کریں گے۔ وہ مکہ میں جمع ہوں گے جہاں 7 کی ملاقات ہوگی اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیسے آنا ہوا۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم ایسے آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے ہاتھوں فتنوں کو ختم ہونا چاہیے اور جس کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ ہمیں اس کا حلیہ، اس کا نام اور اس کے ماں باپ کا نام معلوم ہے۔ 7 کا اسی بات پر اتفاق ہو جائے گا اور وہ اسے یعنی امام مہدی کو تلاش کریں گے اور مکہ میں پا لیں گے۔ وہ اس سے پوچھیں گے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے؟ وہ کہے گا میں تو فلاں انصاری ہوں۔ وہ ان سے بچ نکلے گا۔ وہ اس امام مہدی کا تذکرہ اس کے جاننے والے تجربہ کار لوگوں سے کریں گے۔ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ شخص وہی ہے جس کی تم تلاش میں ہو، وہ مدینہ جا چکا ہوگا۔ وہ اسے یعنی حضرت مہدی کو مدینہ میں تلاش کریں گے۔ وہ ان سے منہ موڑ کر مکہ چلا آئے گا۔ وہ اسے مکہ میں تلاش کریں گے اور اسے یعنی امام مہدی کو پا لیں گے۔
وہ اسے پوچھیں گے کہ تو فلاں بن فلاں اور تیری ماں فلاں بنت فلاں ہے، اور تجھ میں یہ علامتیں امام مہدی کی موجود ہیں، اور تو ایک مرتبہ ہم سے بچ نکلا، ہاتھ پھیلاؤ ہم تمہاری بیعت کریں گے۔ وہ کہے گا میں تمہارا مطلوبہ شخص نہیں ہوں، میں فلاں بن فلاں انصاری ہوں، یہاں تک کہ وہ پھر بچ نکلے گا۔ وہ اسے مدینہ میں جا کر تلاش کریں گے اور وہ ان سے اعراض کر کے مکہ لوٹ جائے گا۔ وہ اسے مکہ میں رکن یمانی کے قریب پا لیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا گناہ تم پر ہوگا اور ہمارا خون تیری گردن پر اگر تم بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ گے۔ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں نکل چکا ہے۔ تب وہ یعنی امام مہدی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھائے گا، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ وہ ایسی قوم کو لے کر روانہ ہوگا جو دن کو شیر معلوم ہوتے ہیں اور رات کو گوشہ نشین زاہد۔ یہ حوالہ ہے جی کتاب الفتن کا۔ سامعین، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت امام مہدی کا اصل نام احمد یا محمد بن عبداللہ ہوگا اور مہدی ان کا منصب ہوگا۔ مہدی کے معنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ وہ کسی جہادی تنظیم سے وابستہ ہوں گے۔ ان کے دنیا میں ظاہر ہونے سے قبل جتنی نشانیاں احادیث میں مذکور ہیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں، صرف 2 نشانیاں باقی رہ گئی ہیں۔ ایک دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا اور دوسری قسطنطنیہ پر رومیوں کا قبضہ ہو جائے گا، جسے دوبارہ حضرت امام مہدی فتح کریں گے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کیا قیامت قریب ہے کی قسط نمبر 30۔ اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔